بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی سچ اور جھوٹ پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ اور ہم بیان سن رہے تھے. اللہ رب العزت اس برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ برائی اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے. گھر سے ہی بچپن سے جھوٹ کی دعوت دی جا رہی ہے. اٹھنا چھوڑ، اٹھنے پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. کسی کا موبائل کھلا ہو تو وہ بند کر دیں. اس وقت گھر میں بھی بچے اپنے ماں باپ سے، ماحول سے جھوٹ بولنا سیکھ رہے ہیں. کوئی ابھی امانت کا ذکر آیا، اٹھنے چھوڑ دو. اس میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ سستی آتی ہے نا تو یہ ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں. جب ہاتھ چھوٹتے ہیں کدھر لگتا ہے کدھر لگتا ہے. اور مجلس میں بیٹھنے کا بھی اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا. جو مجلس کے آداب نہیں جانتے وہ مجلس کی برکت سے محروم رہتے ہیں. کوئی اپنی امانت لینے آیا یا کوئی دکاندار آیا، کہیں سے سودا پتہ لیا تھا، وہ اپنا پیسہ لینے آ گیا، یا کوئی اور چیز لینے آیا جو اس کی رکھی تھی. ابھی امانت کی بات ہو رہی تھی نا، تو اندر سے ابا کیا کہہ رہے ہیں بچے کو، کہہ دیو میں ہے نہیں یہاں پر. ہو گیا جھوٹ شروع. اب بچہ کیا کہے گا کہ بھئی میرے ابا جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کے بارے میں دیکھا کتنے تکڑی بھائی. جھوٹ بولنا حرام ہے، حرام ہے. کہاں بولا جاتا ہے جھوٹ؟ ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز بھی ہے. تو بھائیوں میں اگر ناراضگی ہو رہی ہو تو انہیں جوڑنے کے لیے جھوٹ بول سکیں. کیا جھوٹ؟ اگر وہ کہے کہ جی میرا بھائی یوں ہے، اب وہ ان میں محبت ڈالنے کے لیے یہ کہہ دے نا بھائی تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے، تو بہت اچھا ہے. کیا برائی ہے یار؟ وہ تو تیری برائی نہیں کرتا. دل میں کیا بات ہے کہ ان میں محبت ہو جائے گی. اگر کسی کی طرف سے اچھی بات کہیں گے تو دل میں اچھائی آئے گی، اور اگر برا کہیں گے تو برائی آئے گی. تو یہاں بولنا، جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. یہ وہ جھوٹ ہے جو بھلائی لائے گا، اچھائی لائے گا، بدامنی سے بچائے گا، امن ہوگا، جھگڑا ختم ہوگا. ایک وہ بندہ ہے جو جھوٹ بول کے ایک میں دو لگا دیتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دو بھائیوں میں جھگڑا کرا رہا ہے.
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ بہت ساری عبادت لے کر حاضر ہوگا، نمازیں، نوافل، روزے، حج، صدقہ خیرات، عمرے، بہت سارے نیک کام کرے اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عبادت لایا بہت ساری، سب قبول ہے، لیکن ایک غلطی ایسی ہے کہ اس کے لیے تجھے جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ یا اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ وہ یہ غلطی ہے تیری، تو نے دو بھائیوں میں لڑائی کرائی تھی، ایک دوسرے کی غیبت کر کے انہیں بدگمان کر دیا تھا، ان کے دلوں میں تو نے نفرت ڈال دی تھی۔ کہ اس کی سزا تو تجھے ضرور دوں گا میں، تیری عبادت رکھی ساری، اسے بھگت لے، پھر آئیے تجھے جنت دوں گا۔ تو بھائی، دو بھائیوں میں لڑائی کروانا بہت بڑا، آج تو یہ فن ہے، اب تو ملک کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ 130-140 کروڑ کا گھر جس میں سب مل کر رہتے ہیں، اس میں یہی کام ہو رہا ہے، لڑاؤ لڑاؤ لڑاؤ، جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، مر رہے مار رہے لوگ، ناجائز مقدمے ہو رہے ہیں، الزام لگائے جا رہے ہیں، جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوف خدا نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو تو ایسا کبھی نہ کرے بندہ۔ ایک بات ہم نے بتلائی کہ دو بھائیوں میں دوستی کرانے کے لیے جھوٹ بول لو، اور ایک اور ہے اس کو بھی امن کے لیے کرتا ہے بندہ۔ مثال کے طور پر کسی سے خطرہ ہے، کسی نے سوچا یار اس کو کہیں پھنساویں گے، ماریں گے، اور پتہ لگ گیا کہ بھائی اس کے خلاف کوئی جال بنا جا رہا ہے، تو اس کو ہوشیار کرنا کوئی بری بات نہیں کہ بھائی دیکھو ہوشیار رہیو، تمہارے اوپر کوئی آفت آ سکتی ہے، اپنی جان کی، اپنے مال کی عزت آبرو کی حفاظت رکھو، اور دیکھو ایرے گہرے ٹائم باہر نہ نکلنا، گھر پہ رہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا وجہ کہ اسے پتہ لگا کہ فلاں شخص فلاں کے خلاف کوئی ایسا پروگرام بنا رہا ہے جو اس کی جان، مال، عزت، آبرو کو ہدف بنائے گا، تو اس کو بچانا بھی ثواب ہے، بچانا چاہیے۔ ہاں، چغلی، جھوٹ نہ بولے، جھوٹا الزام نہ لگائے، اور احتیاط بھی رکھے۔ اگر اس کو نام لے دیا تو پھر تو بات بڑھے گی۔ اگر ضروری سمجھے کہ بھئی نام لیے بغیر اس کی حفاظت ہونی مشکل ہے، تو پھر سچائی بیان کر دے، جھوٹ نہ بول لے کہ بھئی دیکھو میں تو فلاں آدمی کو ایک ہتے سونا ہے، وہ تیرے وہ گولی مارے گا کہیں بھی، تو بچ۔ اب وہ جانے بھئی حفاظت تو کرانی ہے نا، لیکن ارادہ یہ ہو کہ بچانا ہے، ارادہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آپس میں مریں، لڑیں، بات بڑھے۔ فساد کرنا
فساد برپا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. زمین پر فساد کرنے والے شیطان کے دوست ہیں اور زمین پر امن کرنے والے اللہ کے دوست ہیں. جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. جو اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں. اب یہ فرق سمجھ لیں کہ ہماری دوستی کس سے ہے. بہرحال جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں، کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے مومن مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، یہ سچی دے گا. اب آپ دیکھ لو اس وقت حالات کیا ہیں. سچی گواہی کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جائے. سچی گواہی کے لیے اگر کسی کو کہا جائے اگل بگل جھانکنے لگ جائے گا، اور جھوٹی گواہی کے لیے 2 روپے لے کے چلا جائے گا. آقا دعا میں تو جہاں 10 روپے ملے جیب میں رشوت پائی ہوتی تھی. اور سچی کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن شریف میں، او میرے مومن بندے اگر تو گواہی دے سچی تو دے دے، گھبرائیے نا. اللہ سے زیادہ محبت کی ہے بڑے بندے کی. کہا او میرے بندے مومن گواہی سچی دینے سے پیچھے مت ہٹیے. اگر تیرا دشمن تجھے قتل بھی کر دے گھبرائیے نا. تجھے ڈر ہے کہ میرا دشمن جس کے خلاف میں گواہی دوں گا وہ مجھے مار دے گا، تو موت سے نہ گھبرائیے، سچی گواہی دے گا. اللہ کہتا ہے کہ او میرے بندے اگر تجھے یہ ڈر ہے کہ جس کے خلاف تو سچی گواہی دے گا وہ تیرے خاندان قبیلے کو برباد کر دے گا، ہرگز نہ گھبرانا، گواہی دے کے آ. پھر کہتا ہے رب العالمین کہ او میرے مومن بندے اگر تجھے یہ خطرہ ہے کہ تیری زمین جائیداد سب کچھ تباہ ہو جائے گی اور جس کے خلاف تو گواہی دے رہا ہے سچی وہ سب کچھ ختم کر دے گا، او میرے مومن بندے پیچھے مت ہٹیے، سچی گواہی دے دیے. اللہ تو کرم سے. اور یہاں تو الٹا ہے، الٹا ہے سارا، چپٹ ہویا پڑا سارا کام. جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، سچی گواہی کے لیے وہ تیار نہیں. سچائی کے لیے کوئی بھی لاکھوں میں ایک آدمی ہے جو یوں کہے جی میں سب تیار ہوں سچائی کے لیے، نہیں تو تیار نہیں. پھر بھائی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کہے گا میں رحمت دوں گا، نہیں آتی. سچائی عبادت ہے اور سچائی برکت ہے، سچائی سے اللہ خوش ہے. کہیں بس کسی سچائی سے اگر فتنہ برپا ہوتا ہو تو اس سے بھی بچو. وہ تو ہم نے ابھی عرض کر دیا، ہم خواہی یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، اب دونوں میں دشمنی ہوگی، وہ مرنے مارنے پہ اتری آئے ایک دوسرے کو. ایسی سچائی بھی ٹھیک نہیں. پہلے دیکھو ویسے تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی کوئی چاند سورج پیدا کرے یہ اس کی قدرت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے تھے
تو گاؤں میں تعلیم پوری ہو گئی. تو گاؤں میں تعلیم جب پوری ہوئی تو اپنی اماں کو کہنے لگے کہ اماں جی مجھے پڑھنے کے لیے بھیج دو باہر کہیں، میں اور پڑھنا چاہوں. تو بڑا مدرسہ اس وقت بغداد میں تھا، آپ جیلان میں رہتے تھے، کافی دور تھا. تو اماں جی بیچاری پریشان کہ میرا بیٹا پڑھنے کی تمنا کر رہا ہے اور اس کو باہر بھیجوں، کیسے بھیجوں. اس انتظار میں بیٹھ گئی کہ کوئی تاجروں کا قافلہ یہاں سے گزرے اور وہ بغداد جا رہا ہو، اس قافلے کے ساتھ کر دوں گی اسے. ایک قافلہ مل گیا. اس قافلے کے ذمہ دار کو کہا یہ میرا بچہ ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو بغداد میں چھوڑ دیو. اور اماں جی نے بچے کو تیار کیا، کپڑے کپڑے جو بھی سامان ہے، کچھ اشرفیاں تھی وہ دی، اور وہ گدڑی میں سی دی، پرو دی کہ کہیں گر نہ جائیں، بچہ ہے یہ. اور کہا یہ کام آئیں گی، ہونا بھی چاہیے. گھر سے دوسرے وطن جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، خرچے کی ضرورت تو ہے. جو بھی تھا اماں کے پاس دے دیا. اب قافلہ چلا 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 چلا. قافلے کو ایک جگہ راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا. جب ڈاکو لپٹے، مار پٹائی شروع کری ڈاکوؤں نے، سارا سامان لوٹ لیا. اب اس بچے کے پاس پہنچ گیا ڈاکو. ایک ڈاکو نے بات کی، پوچھتے ہی ہیں تیرے پاس کیا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر اٹھوا، میں نکال جو کچھ تیرے پاس ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بچپنا تھا، بتا دیا میرے پاس یہ اشرفیاں ہیں، یہ گدڑی میں ہے میری، بجا کے دکھائی ایسے دیکھو ہیں کہ اتنی محفوظ جگہ پہ ہیں، تم نے یہ کیوں بتا دی؟ بس ایک بڑا درد بھرا جملہ تھا جو ماں نے چلتے ٹائم نصیحت کری تھی. گھر سے جب اپنے بیٹے کو رخصت کیا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کہا جاؤ. ایک نصیحت کری تھی کہ اے میرے بیٹے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولیے. کیا نصیحت کری؟ کبھی جھوٹ نہیں بولنا میرے پیارے بچے. بس اور کچھ نہیں کہا تھا، بس یہی کہا تھا جھوٹ نہ بولیے. اور وہ بات یاد رہی بچے کے. اچھے تو تھے ہی ماشاءاللہ، پہلے سے ہی نورانی تھے، سورج تھے. اب اس میں ایک جملہ کہا ڈاکو کو کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا. اتنا کہنا تھا، اس کی آنکھیں نیچے ہو گئی، کیونکہ ایک تو گفتگو ایسی تھی کہ جو دل پہ اثر کر گئی، اور ایک نورانی تو تھے ہی. کتنے نورانی تھے. وقت بھی کم ہے، ان کی پیدائش کا واقعہ بھی عرض کروں گا، یاد رہے ہم کیا کر رہے. اور ہمارے یہاں ہم ککر کے پیڑ لگا رہے ہیں، آم کے پیڑ لگا رہے ہیں. پیڑ لگاویں ککر کے، میٹھے پھل کی آس کریں. اس دنیا میں اس سے بھی زیادہ کوئی نادان نہیں. اللہ حفاظت کرے.
اب اس ڈاکو کی نگاہ نیچے ہو گئی، کیا کہہ رہا بیٹے؟ ہاں میں نے جو کہا سچ کہا ہے۔ اس نے اور بلا لیے، ڈاکوؤں کا سردار بھی آ گیا جو ذمہ دار تھا، ڈاکوؤں کا چودھری بھی آ گیا، کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب کے سامنے بچے نے پھر وہی دوہرا دیا، سارے رون لگ گئے، وہ ڈاکوؤں کا سردار بھی روئے، وہ ڈاکو سارے روئے۔ اب پیرانے پیر سوچا، بچہ تھا نا، یار یہ رو کیا ہو گیا اسے؟ بھائیو، اب وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ یارو اس بچے نے تمہاری دل کی آنکھ کھول دی، ہم تو ظالم ہیں، اور ہم نے تو ظلم ہی ظلم کر رکھا ہے، ہم تو جھوٹ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہی تو سکھا رہے ہو دن رات میں، بہت غلط ہے، توبہ کر لو۔ ساروں نے مل کے حضرت پیرانی پیر کے سامنے کہا، جب تو بچے تھے چھوٹے، کہ بھائی ہم تو توبہ کر رہے ہیں، کہ ہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ سب روئے، سب نے کہا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، آج تک جتنے ظلم کیے تیرے بندوں پر معاف کر دے۔ کہاں جائیں گے ہم معافی مانگنے؟ پتہ نہیں کتنے مارے، کتنے لوٹے، کتنے قتل کیے، کتنوں کے گھر اجاڑ دیے، کتنوں کے گھر تباہ کر دیے ہم نے، کتنے بچے یتیم کرے۔ ڈاکوؤں کا کیا ہے، جب کسی کے گھر میں بڑھ جائیں تو یہ تھوڑی دیکھیں اس بات کو، کوئی اگر یوں کہہ دے نا ڈاکو کو، اگر میں نے دیکھ لیا تجھے، وہی مار دیں گے، باقی تو بتا ہوگا یار، مال بھی لے لیں گے، جان بھی لے لیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب وہ ساروں نے توبہ کر لی اور سارا مال سب کا واپس کر دیا۔ تو پیارے ساتھیوں، سچائی کی برکت ہے نا، ہاں؟ کہنے والا بھی تو سچا تھا، ماں کی نصیحت تھی کہ جھوٹ نہ بولیے، اب وہی بات رہی۔ اب ہمارے پاس 8 منٹ ہیں، صحت بھی اچھی نہیں، دعا بھی کرنی ہے۔ اب ہم ایک بات سناتے چلیں، ذرا دھیان سے سنیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیارے نبی کی اولاد میں ہیں، 2 بھائی ہیں نا، حسن اور حسین، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ دونوں کے دونوں میرے آقا پیارے نبی کے نواسے ہیں، پیارے نواسے۔ حضرت حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے ان سے۔ تو بس یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پیرانے پیر کی اماں، پیرانے پیر کے ابا، دونوں ان دونوں کی اولاد میں سے ہیں، ایک حسن میں سے، ایک حسین میں سے، ایک حسنی ہے، ایک حسینی ہے۔ اب آگے سنو، پیرانے پیر کے ابا والد محترم سفر کر رہے تھے، دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے، چلتے بیر بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ اب دریا میں پانی پینے کے لیے اترے تو بھوک لگ رہی تھی، دریا میں سیب جا رہے تھے بہتے ہوئے، تو پانی کے ساتھ ساتھ وہ سیب بھی کھا لیا ایک اٹھا کے۔ اب اسے کھانا تھا، کھا تو گئے، اس کے بعد ایک دم دل میں خیال آیا، ارے یہ تو نے ظلم کر لیا، پتہ نہیں کس کے باغ کا ہے وہ سیب، تجھے کیا حق تھا اسے کھانے کا؟ پانی تو چلو آب رواں ہے،
سب کے لیے جائز ہے نہر کا پانی پینا، دریا کا، لیکن سیب تو کسی باغ کے ہوں گے. اب وہاں فکر مند ہو کے بیٹھ گئے کہ آتے جاتے کو پوچھنے لگے یار یہ سیب جو آ رہے کس کے باغ کے؟ ایک نے بتلا دیا کہ یہ تو فلاں کا باغیچہ ہے اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں یہ دریا کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں، اس میں سے سیب ٹوٹتے رہے ہیں. اب کہاں ہے اس کا مکان؟ اب فلانی جگہ ہے اس کا مکان مالک کا. اس کے دروازے پہ پہنچ گئے. ہم تو کھا جاں کھیت کے کھیت، گنے توڑ کے کھا جاں لوگوں کے. وہ اس کی برچھین کاٹ رہا، وہ اس کی بلسن کاٹ رہا رات کو. اب پھر سوچیں ہمارے اولاد نے ایک پیدا ہوگی، وہ اس کا کھیت اجاڑ رہا، وہ اس کا اجاڑ رہا. بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو حق نہیں دے رہا ہے. فرضی وصیتیں بنتی ہیں. مقدمے دیکھو کتنے چل رہے عدالتوں میں. ابا سے لکھوا لیتے ہیں، ابا بھی لکھ دیتا ہے. دھیان رکھیو، اولاد میں میراث کو ماں باپ اگر غلط بانٹیں گے قیامت کے دن سخت برابری کرو، صحیح تو لو. اب اس کا دروازہ بجایا باغ مالک کا. اندر سے آئے وہ نکل کے. ہاں جی کون ہو بھائی؟ کہ جی وہ آپ کا باغ ہے وہ سیب کا، وہ دریا پہ لٹک رہا. کہاں ہے؟ میرا باغ ہے. بولے اس میں سے وہ ایک سیب کھا لیا میں نے. اب پھر بس اس کی قیمت ادا کرنے آیا، اس کے پیسے لے لو. وہ کہنے لگے میں نہیں لیتا پیسے. اب تو معاف کر دو. اب معاف بھی نہیں کرتا. ایسی دھمکی دی وہ ڈر گئے اور لگے کہنے میرا سیب کھایا کیوں تو نے یہ بتا پہلے. آگے غلطی ہوگی نہیں تو آیا میں، میرے سے غلطی ہوگی، میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہوں. ہم تو 100 سیب کھا کے بھی نہ جائیں، کسی کو پوچھے بھی نہ. اور جو کہیں آ رہے ہوں پانی میں جمنا میں ٹوکریاں بھر بھر کے گھر میں لیا ہوئی ہیں، کسی کے پاس تو چھوٹو پر ہے. سرکاری لکڑا ہوا ہے اوپر سے دریا میں سارا ٹھاٹا کے گھر میں در رہے ہیں. میرے پاس ایک بار ٹریلی لائے بھر کے لکڑ کی، اچھی لکڑی تھی، سستی دے رہا تھا. میں نے کہا یہ اتنی سستی کیوں دے رہے ہو بھائی، کیا بات ہے؟ اجی یہاں کام لگ رہا ہے، یہاں میں سوچا یہاں بک جائے. میں نے وہ لکڑی دیکھی، وہ ساگوان تھا، دیار تھا اچھے والا. اگر تو نے لیا کہاں سے یہ بتا پہلے، کہاں سے لایا اس کو؟ بولا جی جمنا میں سے پکڑا تھا، جب جمنا چھڑ رہی تھی اوپر سے آیا تھا. ہاں واپس لے جا اس کو، سرکار کا ہے، سرکار کو واپس کر دے، ہم نہیں لیتے اسے. تیرا کہاں سے آیا ہے؟ تو مالک نہیں ہے اس کا، یہ لکڑی سرکار کی ہے، سرکار کو واپس کرو. ایسے ایک بار آئے بڑے اچھے چاول لے رہے. وہ ایک چھوٹا منی ٹرک تھا، اس میں چاول بھر رکھے، بوریاں رکھی. مجھے دکھائے جی چاول ہے آپ کے یہاں؟ چاول؟ ہاں چاول ہی کھاؤں ہم تو. بول رہے ہو اتنے کہا، اتنے کہا. اتنا سستا کیوں ہو گیا؟ بازار میں تو اتنے کہا ہے، اتنے کیوں دے رہا ہے اسے؟ نہیں وہ میں مدرسہ کر کے. نہیں غلط ہے.